ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک اور بات جس پہ بہت لے دے ہوئی اور جس پہ ملا جلا رد عمل آیا، بلکہ اکثریت لوگوں کی انہوں نے، چاہے وہ لبرل لوگ ہوں، سیکولر یا ملحد یا مذہبی، ان کے اس پہ مختلف تبصرے آئے، اور وہ ہے وہ ایک لڑکے نے سوال کیا، اور اس سوال کا بنیادی تعلق خیر و شر کے ساتھ ہے، مسئلہ خیر و شر جو ہے اس سے متعلقہ مسئلہ ہے، اور اس میں پہلے آپ کو گفتگو سنا دیتا ہوں، پھر ایک مذہبی شخص کا اس پہ تبصرہ اور ایک بالکل ایتھیسٹ شخص کا تبصرہ آپ کو سنا کے کچھ طالب علمانہ معروضات میں سے پیش کروں گا۔ یہ سوال سن لیجئے پہلے۔ جی، میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا، میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں، یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں، ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں، دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں، میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں۔ جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے ذاکر صاحب سے، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں، ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ واجد احساس۔ واجد احساس، آپ مسلمان ہیں؟ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر۔ ہاں، آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے، برابر؟ یس سر، یس۔ اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے، کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے ہیں، میں اچھے کام کرتا ہوں، کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے، تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب۔ ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں، کئی شخص ہے۔ اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے۔ ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے۔ خالق کا معیار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالحات کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائی صاحب کا سوال ہے لاجیکل۔ اچھا، اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے جو سوال ہے ایک بندے کا، اچھا یہ یعنی ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وہ شخص جو کسی مذہبی ٹیکس کو، الہامی ٹیکس وغیرہ، یا اس کو اپنے لیے خیر و شر کا پیمانہ نہیں مانتا، تو وہ غیر مذہبی شخص ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو لبرل کہے یا اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا یہ کہنا یا کسی بھی شخص کا یہ کہنا کہ میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اور جو موجودہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اب خیر و شر کا پیمانہ، اخلاقیات کا پیمانہ، اچھائی اور برائی کا پیمانہ جو ہے وہ کسی الہامی ٹیکس کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ پھر غیر مذہبی شخص ہوگا۔ اب وہ کس کو مان سکتا ہے؟ وہ یا تو عقل کو مان سکتا ہے، اور عقل سے مراد انڈیویجول عقل، یعنی میں کہوں میری عقل یہ کہتی ہے، آپ کہیں گے میری عقل یہ کہتی ہے۔ ایک ہے اجتماعی دانش، کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر چونکہ ایک مجموعی لحاظ سے انسانوں میں کچھ چیزوں کو اچھا اور کچھ کو برا سمجھا یا کہا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کے مطابق بس چل رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ملک کا قانون، یعنی آپ کے لیے پیمانہ خیر و شر، زندگی گزارنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون۔ تو ان دونوں صورتوں میں، چاہے وہ انڈیویجول عقل ہو، اجتماعی دانش ہو، یا وہ ملک کا آئین اور قانون ہو، اس میں آپ نے صرف اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیا، اس کا آپ بالکل آزاد ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں ملکی قانون کا، تو وہ تو جبرن ہے، ظاہر کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی اخلاقیات ہے اور ایک مذہبی اخلاقیات، تو میں انسانی اخلاقیات اور مذہبی اخلاقیات جو ہے یہ دونوں اخلاقی بہت سے معاملات میں سیم ہے، یکساں ہے۔ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، فلانا نہ کرو، لیکن جب آپ اس کی عقلی توجیہ پہ شروع ہو جائیں یا عقلی طور پر اس کو ثابت کرنا شروع کریں تو اس میں پھر مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لڑکے کا سوال یہی تھا کہ بھائی میں مذہب کو اپنے لیے پیمانہ نہیں مانتا ہوں یا اس کو اپنے لیے سورس نہیں مان رہا ہوں، بس ٹھیک ہے میں بڑا اچھا انسان ہوں فلاں۔ اب اس پہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ جو تبصرہ کیا وہ اگر دیکھا جائے تو جس کو لوگوں نے بہت برا بنا کے پیش کیا، جس طرح ایسا نہیں تھا، وہ بالکل اصولی طور پر بات درست ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ یعنی اصولی سے مراد اگر آپ مذہبی ہو کر سوچیں، آپ ایک مذہبی انسان ہونے کے ناطے سوچیں۔ جب ہمارے ہاں جو ہم مسلمانوں میں اگر ہم دیکھیں، جو مسلمان مختلف مکاتب فکر ہے آپ کے ہاں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے یہاں ایک مسئلہ علم الکلام میں بہت معرکۃ الآراء مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسئلہ حسن و قبح، یعنی کسی کام، بات، کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا۔ اب اس پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا پیمانہ عقل ہے یا نقل، ٹھیک؟ یا حسن و قبح عقلی ہے یا نقلی؟ ہم اس کو یوں علم الکلام کی زبان میں کہتے ہیں کہ مثال آپ یہ کہتے ہیں بھائی جھوٹ بولنا یہ برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے آپ نے کہا برا ہے، یہ کس کہاں سے آپ لے رہے ہیں؟ کیوں برا ہے؟ یعنی برا ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ تو اس کے ہاں ایک تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ عقلی ہے، یعنی عقل یہ کہتی ہے،
اب پھر عقل کیا ہے، عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، عقل کی حدود کیا ہے، عقل کا لفظ ہم بولتے ہیں وہ ہے کیا، اس میں ہم نے کئی اسکالر سے جو میں نے سوالات کیے اس میں سے ایک مشترکہ سوال اسی لیے تھا کہ یہ بہت الجھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی دو ٹوک چیز ہے، عقل ہے کیا، اس پہ بڑے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، تو چھوڑ دیجیے اس کو، ابھی فی الحال ہم اس پہ مستقل ایک گفتگو کریں گے، اور اس میں ہم مذہبی، غیر مذہبی، سیکولر، الحادی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے عرفانی یعنی صوفیانہ یا عرفانی تصور عقل، مسلم یا مذہبی فلسفیوں کا تصور عقل، مسلم یا مذہبی متکلمین کا تصور عقل، ان سب پہ ہم بات کریں۔ یہاں اختصار کے ساتھ جو بنیادی پوائنٹ وہ یہ کہ آپ کے ہاں دو جو سب سے بڑا جمہور مسلمانوں کا جو مکتب ہے عقلی اپنا کلامی، وہ ہے اشعری، یعنی اشعری جو ہے عرب دنیا میں غالب فکر یہی ہے، اور عجم میں بھی سمجھ لیجئے امام ابو الحسن اشعری سے، ان کے ہاں یہ ہے کہ خیر اور شر جو ہے یہ عقلی نہیں ہے، نقلی ہے، یعنی کسی چیز کو اچھا یا کسی عمل کو اچھا یا برا کہنا کہ اس وجہ سے کہ خدا نے اس کو اچھا کہہ دیا اور خدا نے اس کو برا کہہ دیا، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کی جان لینا یہ برا ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے مت لو۔ اچھا، بعض صورتوں میں یہ نہ صرف اچھا ہے بلکہ اس کا بہت اجر ملے گا، کیوں بھائی وہ اچھا کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ خدا نے کہا، تو اس کو کہتے ہیں حسن و قبول نقلی ہے، یعنی کسی کام کا اچھا یا برا ہونا یہ نقل سے ثابت ہے، نقل سے مراد الہام سے، خدا سے، ٹیکسٹ سے، رسول سے ثابت ہے تو وہ اچھا ہے۔ دوسرا اچھا ماتوریدی بھی کسی حد تک اسی سے ہے، لیکن ماتوریدی ہے چونکہ ہمارے ماوراء النہر کا مسلک ہے اور حنفی فقہ والے زیادہ تر ماتوریدی ہوتے ہیں، حنفی مسلمان خاص طور پر، تو وہ ماتوریدی اور اشعریہ میں تقریباً 20 سے 22 پوائنٹس ہیں جس میں کچھ اختلافات ہیں، بہت بنیادی نوعیت کے نہیں ہے، لیکن ان دونوں کا جو بنیادی اختلاف یا خاص اشعری کا وہ معتزلہ اور امامیہ سے ہے۔ امامیہ سے مثلا مراد جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، تو معتزلہ اور امامیہ کا موقف یہ ہے کہ حسن اور قبح جو ہے یہ نقلی نہیں عقلی ہے، یعنی اچھا پھر وہ کہتے ہیں نقل اس کی تائید کرتی ہے یا اس کی تردید کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا یہ عقلاً اچھا کام ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ سچ بولنا چاہیے انسان کو، پھر مذہب نے بھی اس کی تائید کر دی۔ جھوٹ بولنا وہ کہتے ہیں برا ہے، کس بنیاد پہ بھائی؟ عقلاً برا ہے، نقل نے بھی اس کی تائید کر دی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن اور قبح جو ہے عقلی ہے، پھر نقل سے اس کی تائید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو بڑے مکاتب ہیں، معتزلہ کا بھی یہی موقف ہے، امامیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ ان کے مقابلے پہ اشعریہ کا موقف یہ ہے اور محدثین کا بھی موقف یہ ہے کہ حسن اور قبول جو ہے وہ نقلی ہے، یعنی مذہب سے۔ اب ذاکر نائک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس منہج پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ بھئی حسن اور قبح آپ جس کو کہہ رہے ہیں یہ نقل، عقل سے آپ اس کو نہیں ثابت کر سکتے، عقل تو انسان کی مختلف ہے، جیسے انہوں نے مثالیں دی، تو پہلے یہ سن لیجیے، فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے، تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب، ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں، کئی شخص ہے اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے۔ ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے۔ خالق کا معیار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالحات کرتا ہے، مطلب سب الحق بتاؤ سب سب۔ بھائی سب کا سوال ہے، لاجیکل جواب دو، لاجیکل جواب دو کہ میں 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بہت خوش ہوں، جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں، آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے، وہ میری خوشی کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پہ لے کے آئے آپ کے 4 سال میں؟ کتنے لوگ آپ کو مانتے؟ بولیے مجھے۔ واجد بھائی کدھر ہے؟ واجد بھائی، واجد با جی سر۔ ہاں، کتنے لوگ آپ کو مانتے 4 سال میں؟ 5,000 10,000 کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو؟ سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میری پرسنل لائف پر، نہ میری جو ہے ایک اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں، کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے، اور ایک عقل کے جو تقاضے ہیں، یعنی ایک عقلیت کا تقاضا ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے، اور یا میرا انڈیویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے، تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو، ریشنل ایویڈنس ہو، ریشنل آنسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے، جو میں نہیں کر رہا۔ آپ جو بول رہے عقلیت کے حساب سے، عقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے، سینکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے دنیا چپٹی ہے۔ جی سر بالکل یہ ہے کہ ایوولوشن ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا، میرا جواب سنیے آپ۔ ٹھیک ہے، یہاں ڈاکٹر صاحب جو مثال دے رہے ہیں دنیا چپٹی ہے، یہ ایک سائنس کا مسئلہ تھا، مطلب خیر و شر نہیں، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے شاید ان کو یہ مناسب لگا۔ آگے سنیں۔ جی یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ ریشنل آپ سمجھتے ہیں، جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹینٹ ہے، آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹینٹ ہے۔ آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ہے، ابھی میرا جواب سنیے۔
इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है, वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है, वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ, एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपए लोग की चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा, एक। चलो भाई साहब वाजिद भाई जवाब दो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों रुपए चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह यह है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मंफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं, मैं तो खुश हूँ ना, चोरी करके रोज रॉय खरीदता हूँ, मुझे क्या। आपको जब मेरे की दरबस आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे, मैं खुश हूँ। उसी तरीके से आप लॉजिक में बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूँ आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ जब मैं गलत हूँ और चोरी छोड़ दूंगा, ये मत बताओ लोगों को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा है ना, मैं चोरी खरीदता हूँ, रोज रॉय खरीदता हूँ, बंगला खरीदता हूँ, क्या गलत है, लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान उससे, आपको नुकसान है, आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है, एक दो नहीं। सर आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सवाल है, एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लोग को तकलीफ होती गई बाढ़ में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है, इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। सर आप मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से, आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ, आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई, मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर। अच्छा, उससे यहाँ पर उस पर तो मैंने एक उसूली बात कर दी थी शुरू में, और यहाँ पर भी डॉक्टर साहब ने जो बात की बहुत अहम बात है कि भाई आप अकली बुनियाद ये बताओ। अब जाहिर से मैंने आपको कहा कि फ़लसफ़े का बहुत बड़ा मसला है, अखलाकियात मज़हब का भी है, एक अखलाकियात नज़री और अमली, और उस पर जो बहसें हैं, बड़े बड़े दिमाग इसमें चकरा गए, ये कोई ऐसी मतलब सिंपल या सादी सी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो ये इसके बाद जो डॉक्टर साहब बात करें, इसको हमारे कुछ दोस्तों ने बड़ा देखा, डॉक्टर जाकिर कह रहे मैं अरबुन का मालिक हूँ, फलाना हूँ, तो बाबा वो उनको एक अपना मुकदमा कायम कर रहे हैं कि मैं एक मजहबी आदमी होने के नाते मेरे नज़दीक चोरी करना बुरी बात क्यों है, जबकि आप कह रहे हैं कि अकली तौर पर लॉजिकल बुनियाद पे बताओ कि चोरी करना क्यों गलत है। तो वो उसको समझाता है, वो मिसाल ये दे रहे कि मेरी हालत बहुत अच्छी है। वो पहले उन्होंने अपने आप को एक चोर एक फ़र्ज कर लिया कि मैं चोर हूँ और मैं चोरियाँ करके बड़ा खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत मज़े की हो रही है। अब देखें ना आप यहाँ जो करप्शन, चोरी और ये सारा कुछ जो लोग करते हैं, तो उनकी अपनी ख़ानदान की, उनकी अपनी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी बन जाती है ना हयात दुनियावी के एतबार से। तो जाकिर साहब उनको ये बता रहे हैं भाई इसमें ख़राबी फिर क्या है, अकली तौर पर क्या बुराई है। अब मैं उसको एक तो लड़का ही बताएगा, दूसरा मैं भिंडर साहब वगैरह से ही बताऊँगा। यानी जो लोग मज़हब को बुनियाद नहीं मानता अखलाकियात के लिए, वो भी उसको बुरा समझते हैं, लेकिन उसको अकली तोजीह देते हैं। लेकिन वो अकली तोजीह पर भी अकली एतराज़ात होते हैं। जाहिर है आप जो भी अकली तोजीह देंगे उसका एतराज़ अकली होगा, फिर उसका जवाब आएगा, फिर उसका जवाब आएगा। तो उससे फिर एक जगह आकर ऐसा रुक जाना पड़ता है कि बाबा बस यही है, मतलब पुरअमन बकाए में बाहमी एक बेहतर मुआशरे के क़याम बतौर महज़ब इंसान हमें रहने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। यानी वहाँ पर भी फिर आपको समा व ताअत पे आना पड़ेगा, बस ये हमें मजबूरी है, हमने ऐसे ही रहना है। जाकिर साहब आगे जो बात कर रहे हैं उसने ये मैंने इसलिए इस पर वो किया, आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है, होना चाहिए मैं, इसीलिए लॉजिक। आप ऐसा बोले क्या मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तो मैं आपसे अच्छा ना। अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा जैसे आप बोल रहे हैं। मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है, मंतिक से सोचे तो आदमी खुश हो नहीं, लोग को अभी आपके जवाब पे आता हूं। आपने जो डायलॉग मारे ना मुझे लोग की फिक्र नहीं, उसमें तो फंस गया। एक बता नहीं सके मुझे, एक, और बताएंगे भी तो उसका बोले पुलिस पकड़ेंगी, पुलिस मेरे। अब जैसे मैंने जो ताअद्दुद इज़्दिवाज पे बात करते हुए आपसे बात की थी, जिसमें जाकिर साहब और इनके कबील के सारे लोग क्या करते हैं, वो ताअद्दुद इज़्दिवाज की
عجیب عجیب قسم کی وہ حکمتیں بیان کر رہے ہیں. اب وہ ساری حکمتیں لاجک کے بنیاد پہ یا عقل کی بنیاد پہ آپ قائم کرتے ہیں. مثال کے طور یہ کہنا کہ بھائی اگر ایک عورت ہے اس کی شادی ہو گئی 5 سال 10 سال 8 سال پھر بچہ نہیں ہو رہے تو پھر کیا کرے بھائی, تو آدمی کو کہا کہ اچھا تم دوسری شادی کر کے اس سے بچے نکالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ٹیکس میں نہیں ہے, آپ نے اپنی عقل سے وہ چیز بتائی تو ظاہر سے اس پہ عقلی جواب یہ ہوگا نا جو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ اچھا ایک آدمی ہے اس کے اندر بچے پیدا کرنے کے جراثیم نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, تو پھر کیا اس کی عورت کو اجازت ہونی چاہیے؟ لازمی اس کا جواب یا اس کا جو لازمی کیا کہنا چاہیے نتیجہ یہی نکلے گا. یہ اس وقت ہے جب آپ عقل ہی کی بنیاد پہ یا لاجک کی بنیاد پہ بات کریں گے. اب ذاکر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاجک کی بنیاد پہ تو یہ چیز اس طرح ہے, آپ لاجک کی بنیاد پہ یہ کہیں گے تو پھر میری عمل کی کوئی لاجک بتاؤ, تو یہ اس طرح ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو عقلی کے بجائے نقلی پیراڈائم ہے, یعنی جن کا یہ کہنا ہے کہ خیر و شر یا حسن و خوبو نقلی ہے, تو ان کو پھر یہ سوالات کا سبب کہتا ہے. اللہ میاں نے کہہ دیا بات ختم, حضرت اس میں وہ یوں کہ فلانا چن کے چنا سے کہنے کے وہ پھر اس کی ان کو ضرورت نہیں رہتی. مافیا ہے, کون اٹیک کرے گا میرے پاس پیچھے میں باڈی گارڈ ہے, میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر. ابھی میں آپ کے سوال پہ, لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنے دنیا میں ٹاپ 10 ریچسٹ مین ہیں, بس یہ باقی اس کے بعد جو دوسری در کی باتیں ہیں, میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے لڑکے کا سوال کیا تھا, وہ کس تناظر میں سوال ہے, پھر اس کا جواب دینے کے 2 تناظر ہے, ایک نقلی اور ایک عقلی, اور اس کے حوالے سے میں نے آپ اب میں اس کے اوپر صرف 2 تبصرے آپ کو سناتا ہوں. ایک کمپلیٹ اعلانیہ ہمارے ایک ایتھیسٹ بہت محترم اسکالر دانشور فلسفی عمران شاہد بھنڈر صاحب ہے, وہ بہت سخت مذہب پہ ان کے اعتراضات ہیں, اور وہ جب لکھتے ہیں تو بالکل یعنی یہ کہہ سکتے کہ کچھ لوگ ان کے اس لب و لہجے کی وجہ سے ان سے ناراض رہتے ہیں, لیکن ان کا حق ہے وہ جس طرح چاہے اپنی بات کریں. تو بھنڈر صاحب انشاءاللہ ان سے ابھی ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے, کچھ ہفتوں بعد ہم ان سے ایک الہاد کا مقدمہ اس عنوان سے کریں گے, کیونکہ بہت صاحب علم و دانش شخصیت ہیں, فلسفے کے استاد ہیں, کئی کتابیں ہیں فلسفیانہ معذرت, تو اس لیے میں نے ان کا انتخاب کیا ہے بھنڈر صاحب کا, تو اس پہ ہم بات کریں گے. اب بھنڈر صاحب کا دیکھیں, وہ صرف عقل کو پیمانہ مانتے ہیں, وہ بالکل ایتھیسٹ شخص ہے. تو وہ اس پہ تبصرہ کیا فرما رہے ہیں, وہ لکھتے ہیں اپنے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ یہ بات اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں کہ خدا کا نام اخلاقیات کی بنیاد بن سکتا ہے. یہ بات خود خدا کی کتابوں سے واضح ہے کہ اگر خدا کا نام اخلاقیات کی بنیاد بن سکتا تو گھناؤنی سزائیں کیوں لاگو کی جاتی؟ سوالیہ نشان پہ لکھا کہ نتیجہ واضح ہے. آگے لکھتے ہیں بھنڈر صاحب, اگر چور کو چوری کر کے خوشی ملتی ہے اور چور کے عمل کو کسی منطق سے تعبیر کیا جا رہا ہے, تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سماج میں ایک چوری نہ صرف ان گھر والوں کو افسردہ کرتی ہے جن کی چوری ہوتی, بلکہ سماج میں بے چینی, بے یقینی اور ذہنی دباؤ کا بھی باعث بنتی ہے. منطق ہمیشہ یونیورسل ہوتی ہے, اور اخلاقیات کی منطقی بنیادیں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ کیا جائے. چور کی چوری کی بنیاد منطق نہیں ہوتی, بلکہ چور کی خواہش ہوتی ہے. عقل خواہشات, جذبات اور احساسات کی تطہیر کرتی ہے. اچھا, اس میں ایک تو یہ جو بات ہے نا کہ چوری کیوں خراب ہے, ایک تو یہ انہوں نے بتائی. دوسری ان کا یہ کہنا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ کیا جائے, یہ سیکولر اخلاقیات میں ابھی تک کا جو آخری معراج ہے جواب کا وہ یہی ہے کہ بھائی اچھا خوشی ملنا, تو ان کا ایک بندہ چوری کر کے اس کو خوشی مل رہی ہے, جھوٹ بول کے, ایک فریب کر کے, انہوں نے کہا نہیں یہ تو انفرادی ہو گیا نا, اجتماعی ہونا چاہیے. اچھا, اجتماعی میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی پیمانہ جس میں سب کو خوشی ملے؟ اس وقت مثال کے تو میں کہتا ہوں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوری کرنے سے چور کو تو خوشی مل رہی ہے, لیکن جس کی چوری ہوئی وہ افسردہ ہے, تو وہ چور کہتا ہے بھائی بھاڑ میں جائے, وہ افسردہ ہے تو میں تو خوش ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے سیکولر اخلاقیات نہیں ہے کہ سب کو اب سب کے لیے ممکن نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشی ملے. اب مثال کے طور پر معاشرے میں اکثریت لوگوں کی تو چور نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہ جو اکثریت ہے اس چند لوگوں کی چوری سے وہ افسردہ ہو جاتی ہے, ان کو نقصان ہوتا ہے, تو لہٰذا چوری بری بات ہے. ایک تو یہ مقدمہ ہے. دوسرا بھنڈر صاحب کا نے یہ بہت اہم بات کی کہ چور کی چوری کی بنیاد منطق نہیں, بلکہ اب منطق دیکھے ذاکر صاحب جس مفہوم میں کہہ رہے ہیں کہ آپ عقلی توجیہ دو, کہتے پھر آپ بھی عقلی توجیہ سے اس کو غلط ثابت کرو, تو اس مفہوم میں. لیکن آگے جو بات کی نا کہ چور کی خواہش ہوتی, عقل, بھنڈر صاحب فرما رہے عقل خواہشات, جذبات اور احساسات کی تطہیر کرتی ہے. بعین ہی مذہب والوں کا بھی یہی مقدمہ ہے کہ جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے جذبات, احساسات کی تطہیر کا نام ہے. تو خیر یعنی آپ خالص فلسفی ہو کر متن, ٹیکس, الہام, وہی مذہب, دھرم کو پیمانہ نہ بنائے, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہر انسان اپنے خواہش پہ چلنا شروع کر دے تو معاشرے میں انارکی ہوگی. وہ ایک پھر انسانی معاشرہ نہیں بلکہ ایک جنگل حیوانوں کا بن جائے گا, جس میں ہر جانور اپنی خواہش یا اپنی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے زندگی گزارنا ہے. جب بھی شیر کو بھوک لگے گی اس نے کسی نہ کسی جانور کا شکار کر کے اس نے اپنا پیٹ بجانا ہے. تو اگر انسانی معاشرے میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا انسان چونکہ ایک ترقی یافتہ جانور ہے
ارتقا کر کے اگلی منزل پہ آیا ہوا ہے تو کیا اس کو بھی اسی طرح چھوڑا جائے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر، کیونکہ انسان کے پاس وہ عقل نام کی ایک چیز بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے جس سے وہ کم سے کم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نقصان کر سکتا ہے۔ شیر اتنا کر سکتا ہے، بھوک لگی اس نے شکار کیا کھا لی، اس کا تو خاموش، جب دوبارہ بھوک لگے گی پھر وہ یہ کرے گا۔ اسی طرح باقی جانوروں میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی محدود پیمانے پر محدود نقصان ہوگا۔ انسان کا مسئلہ دوسرا، اسی لیے جو سیکولر ہے وہ بھی اخلاقیات، قانون، ضابطے، ان سب کو ان کو بنانا پڑتا ہے۔ انسان کی خواہشات پہ قدغنے، یہ سیکولر ملکوں میں جو قوانین کی سختی یا اخلاقیات کے مفکرین کی طرف سے، کانٹ جیسے بندہ کہتا ہے کہ اخلاقی عمل پہ اس لیے عمل کرنا چاہیے کہ وہ اخلاقی ہے، نہ کسی کے حکم کی وجہ سے، نہ کسی اس کی کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے اس وجہ سے، وہ کہتا ہے کیونکہ وہ عمل اچھا ہے تو اس کو کرنا ہے آپ کو، کوئی دیوتا حکم دے، کوئی خدا دے یا خود کچھ بھی نہیں، وہ کہتا ہے بس اب اچھا عمل کیوں کرنا ہے بابا، کیونکہ وہ فی نفسی اچھا ہے۔ تو کہنے کا ہوتا ہے کہ بھنڈر صاحب کی یہ بات کہ عقل جو ہے وہ خواہشات، جذبات اور احساسات کی تطہیر کرتی ہے، تو اہل مذہب کا مقدمہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ خواہشات، جذبات، احساسات کی تطہیر کرتی ہے، اس کو دائرے میں رکھتا ہے۔ خیر، آگے بھنڈر صاحب لکھتے ہیں، جدید اور ترقی یافتہ دنیا کی ہر ریاست کی بنیاد عقل پر ہے، جذبات پر نہیں۔ اگر ہم خاندان سے سماج اور سماج سے ریاست تک پہنچے تو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ جذبات صرف خاندان تک محدود ہوتے ہیں، جبکہ سماج وہ میدان ہے جہاں عقل اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، اور ریاست ادارے عقل کی انتہا ہے جس تک سماجی فرد عقلی ذرائع سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ چور چوری نہ کرے، اس بارے میں آپ کو منطقی جواب چاہیے تھا، یعنی بھنڈر صاحب کے ربی ذاکر صاحب کو جواب منطقی چاہیے۔ کہتے ہیں آئیے آپ عظیم فلسفی امانویل کانٹ کے دریافت کردہ تضاد سے آگاہ کرتے ہیں۔ چوری کا انحصار نجی ملکیت پر ہوتا ہے، پبلک پراپرٹی نہیں بلکہ نجی ملکیت، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم یعنی کیا کہنا چاہیے، ایک کمیونزم کا نظریہ جس کے اندر آپ کے پاس نجی ملکیت نہیں ہو سکتی، ایک سوشل اپنا کیا نام ہے کیپٹلزم ہے جس کے اندر نجی ملکیت، یہ کہہ رہے کہ کانٹ صاحب نے کیا کہا ہے کہ چوری کا انحصار نجی ملکیت پر ہوتا ہے، یعنی ٹی وی، کمپیوٹر، گاڑی، ٹیلی فون، موبائل، نقدی وغیرہ وغیرہ میری ملکیت ہیں، انہی کی چوری ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ چوری کو جب یونیورسل کر دیا جائے تو اس میں تضاد خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص چور بن جائے تو نجی ملکیت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی انسان کی ملکیت میں اس کی ملکیت نہیں رہے گی، حسبت ہر بندہ چور ہے، اور جب نجی ملکیت کا خاتمہ ہو گیا تو چوری ناممکن ہو جائے گا، یعنی چوری ناممکن بنانے کے لیے نجی ملکیت کا خاتمہ، کیونکہ چوری تو اسی چیز کی ہوگی جو دوسرے کی ملکیت ہے، ٹھیک، اور دوسرے کی ملکیت ہی نہ رہی تو چوری کس چیز کی ہوگی؟ یہ وہ داخلی تضاد ہے جو چوری کے پھیلنے سے اس کے اندر واقع ہوتا ہے۔ ریاست سب سے بڑا اخلاقی ادارہ ہوتا ہے بھنڈر صاحب، ٹھیک ہے، اس کا کام لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کر کے ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، اعلیٰ تعلیم مہیا کر کے انہیں ایک ذمہ دار شہری بنانا ریاست کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ خدا کا نام اخلاقیات کے لیے غیر ضروری ہی نہیں بلکہ غیر اخلاقیات کا جواز بھی فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بالکل کمپلیٹ ایتھیسٹ ہیں محترم عمران شاہد بھنڈر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، تو ان کا مقدمہ یہ ہے، آپ اس میں آپ خود بھی اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈر صاحب نے چوری غلط ہونے کی جو منطقی توجہ دینے کی کوشش کی، وہ آپ کو خود کی سطح مطمئن کرتی وہ توجہ عقلی کا۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی آپ عقل سے جواب دیکھیں، اسی لیے جو خدا کے ثبوت پر بھی جو عقلی دلائل ان میں مسئلہ یہی آتا ہے، اس لیے لوگ عرفان کی طرف چلے گئے، داخلی مشاہدے کی طرف چلے گئے، مذہبی تجربے کی طرف چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے دماغوں کو آپ دیکھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے علت اولا، انٹولوجیکل دلیل، فلانا دلیل، اخلاقی دلیل کی بنیاد پہ عقلی ہے نا، تو عقل کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تخیل ہے، وہ ایک وہم کی بنیاد ہے، یہ سب چیزیں بنتی ہے، تو اس بنیاد پہ بس آپ جو منطقی اور عقلی جواب دیں گے، میرے پاس اس کا رد موجود ہوگا، پھر آپ کے پاس بھی اس کا رد موجود ہوگا، تو یہ رد جواب رد چلتا ہی رہے گا۔ خیر، تو یہ ہو گیا ایک کمپلیٹ ایتھیسٹ، عالم دین، ایک عالم ایتھیسٹ کی تحریر۔ اب ہم آتے ہیں ایک مولانا صاحب، قاری حنیف ڈار، بہت مشہور ہے، سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ اب ڈار صاحب کو دیکھ لیں، یہ ایک مذہبی شخص ہیں، لیکن ابھی تک جو ان کی تحریریں ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی خاص اپنے یعنی ہے تو سنی المسلک، اس میں تو وہ سنی ہے، شیعہ یا معتزلی یا مطلب خارجی وہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے، فقہی لحاظ سے معلوم نہیں کہ وہ حنفی ہے، شافعی، مالکی یا وہابی ہے، لیکن غامدی صاحب اور اس فکر سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ تو ڈار صاحب اس پہ کیا لکھتے ہیں ذرا سن لیجئے، ایک مذہبی شخص بھی ایک مذہبی انسان کے اس گفتگو پر اس کی تنقید کیا ہے۔ قاری حنیف ڈار لکھتے ہیں کہ نیک ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ واجد احساس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے واجد احساس نے سوال کیا کہ میں نے 4 سال سے مذہب چھوڑ دیا ہے، مگر میں ایک اچھا بیٹا، اچھا شوہر، اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھا پڑوسی اور سماج کا اچھا انسان ہوں، اور اپنی اس پوزیشن پر مطمئن اور خوش ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اچھائیاں مذہب سکھاتا ہے وہ سب مجھے پہلے سے موجود ہیں، پھر مجھے کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا سوال دے دیا۔ اب تبصرہ ڈاری علی خیالات واجد احساسی یا دوسرے، اب وہ لکھتے ہیں سوال اس قدر ڈیپ اور ٹو دی پوائنٹ ہے
کہ ڈاکٹر صاحب 20 منٹ جھاڑ پھونک کرنے کے باوجود سوال سے یوں بچ کر نکل گئے ہیں جیسے بندہ باولے سے دور ہو کر گزر جاتا ہے۔ اچھا بھائی کیسے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ ہمارے ہے چودھری صاحب کہتا کیسے کیسے، تو بھائی کیسے آپ وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن مسئلہ یہیں پر ہے، ذہن میں رکھنا حسن و قبوح کی بحث ہے، عقلی ہے نقلی ہے، یہ بحث خود مذہب کے دائرے کے اندر علم الکلام میں موجود ہے۔ اس سے بڑے تناظر میں ایک غیر مذہبی تصور ہے اخلاقیات کیا، اخلاق کیا ہے، اخلاق کی بنیادیں کیا ہے اس پر، اور ایک مذہبی ہے، ٹھیک ہے، سب ذہن میں رکھنا۔ اب یہ کہنا کہ بھائی اس قدر ڈیپ ٹو ڈی پوائنٹ، تو میں نے کہا بھائی یہ ساری بحثیں آپ کے یہاں کلام میں موجود ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب بچ کے نکل گئے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کے سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اس کے سوال کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں، تو جواب الجواب بین الاقوامی حق ہے جو عالمی عدالت اور سلامتی کونسل میں بھی حاصل ہے۔ وہ بار بار ٹوک کر بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے بلکہ رٹا رٹایا بیانیہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے خیال سے زیادتی کر رہے ہمارے حنیف ڈاکٹر صاحب۔ خیر، اگر میں نے یہی بیانیہ سننا تھا تو پھر اپنی مسجد کے امام سے بھی سن سکتا تھا۔ اچھا یہاں پر میں روک کے، یہ صرف ان کا نہیں، ہمارے بہت سے لیبرل اور دوسرے دوست بھی کہتے ہیں بس ایک مسجد کے مولوی کے برابر، تو بھائی آپ کو کیا کوئی وہ خدا کا پیغمبر فرشتہ ہو کہ آپ کے سامنے آنے چاہیے تھا، یا بالکل ایک اس طرح کا مذہبی مفکر جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی دانشور جو فلانا چونکہ چنانچہ ایسا ہے ویسا ہے کہہ کے پورے تڑکا لگانے کے بعد وہ ایک ملفوف سا جواب دیتا ہے، آپ کو ایسا آدمی چاہیے، تو بھیا اس کی طرف آپ کے پاس بہت سے، یہ خود قاری حنیف ڈار صاحب ہیں، ہمارے غامدی صاحب ہیں، ہمارے جو بھی آزاد خیال قسم کے جو مذہبی آپ کے یہاں مفکرین پائے جاتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے، یعنی اعتراض ہوا، اب اس اعتراض کا جواب کیا ہے، محدثانہ نقطۂ نظر سے، یا جو علم کلام نقلی والے ہیں وہ کہتا اللہ رسول بھی ہے اس طرح، ٹھیک ہے، اس کی کچھ حکمتیں یوں ہے، ہمیں یوں سمجھ میں آتی بس، لیکن آپ جیسے تعدد ازواج سے میں نے آپ کو بھی صحیح طور سب کو پڑھ کے سنایا نا، کیا ہے یہ مطلب، آپ کو یہ ہے کہ یہ تو بڑا بھیانک سی بات ہے بھائی، بڑا خطرناک اعتراض ہے، ہن کی کرنا ہے، تو ایک جواب یہی ہے جو آپ عقلی اور توجیحات سے دے، جب بھی آپ عقلی توجیحات سے جواب دیں گے، جیسے میں نے آپ کو ایک ہی مثال دی کہ تعدد ازواج کی اب جتنی بھی عقلی توجیہیں آپ کے سامنے کوئی پیش کرے وہ بنیاد نہیں بن سکتی، وہ اس کے جواز کے لیے کافی وجہ نہیں ہو سکتی بابا، کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، جن سے خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، فلانا نہیں ہو رہا ہے، بابا یہ نہیں، تعداد زیادہ ہو جانا بھی ایک لحاظ سے نہیں بنتا، یعنی صرف اس کو عقلی بنیاد بنا لے، کیوں ایک وقت آ سکتا ہے کہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہو جائے، مردوں کی تعداد زیادہ ہو، تو کیا اس صورت میں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنا چاہیے محض جن سے خواہش کے آدمیوں کی تکمیل ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ خیر یہ طالب علمانہ وہ ہے، ابھی اس پہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ سب چیزوں پہ دوبارہ ہی بات کریں گے۔ لکھتے ہیں حنیف ڈار صاحب، قاری حنیف ڈار صاحب، اگر میں نے یہی بیانیہ سننا تھا، یعنی کہتے وہ لڑکا یوں سمجھ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا، تو اپنی مسجد کے امام سے بھی سن سکتا تھا، میں تو آپ کو ایک انٹرنیشنل داعی سمجھ کر آیا تھا کہ آپ مجھے لاجک اور منطق سے قائل کریں گے کہ ان اچھائیوں کے باوجود مجھے خدا پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ لاجک اور منطق سے آپ مذہب کی چیزوں کو اس طرح سے کریں۔ خیر بار اس پہ پورا بیانیہ موجود ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ایک طرفہ رپورٹنگ کروں، ایک طرفہ چیزیں بتاؤں گا، دونوں طرف کے دلائل، دونوں طرف کا موقف اور ایک اپنا موقف ان کے ماننے والوں کے لیے مضبوط ہے۔ آگے ڈار صاحب لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس کو بار بار ڈانٹا اور ہر سوال کرنے والے کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ تم نے سوال کرنا تھا جو کہ کر کے تم پھنس گئے ہو، میں تمہارے سوال کے ساتھ جو پوز چاہے بنا کر عین غین کر سکتا ہوں، اور تم اب سننے اور سر ہلانے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، یہی کچھ پلوشہ خان کے ساتھ ہوا تھا اور یہی ہوتا رہے گا۔ یہ بات بالکل قاری صاحب سے ہمارے بہت احترام کے ساتھ، ذاکر نائک صاحب اور ان کے ماننے والوں سے، یہ ذاکر صاحب کو اپنے اس رویے میں، جیسے میں نے گزشتہ گفتگو میں بار بار یہ بات کی، بتکرار کی، کہ ان کا یہ انداز میرے خیال سے ان کو کچھ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنی مناظرانہ طبیعت پہ قابو حاصل کر کے بات کرنی چاہیے، یعنی ہر سوال مناظرے کے لیے نہیں ہوتا، ہر سوال آپ کو نیچے دکھانے کے لیے، تو آپ کو بھی ہر جواب دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آپ وہاں پر اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں، اور کر کے آپ بات کریں گے تو شاید زیادہ بہتر اس کے نتائج ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آگے لکھتے ہیں، اس سوال کے جواب ڈاکٹر صاحب نے 2 مثالیں دی اور دونوں اس سوالی کے مائنڈ سیٹ اور اس کی ضرورت سے بالکل غیر متعلق تھے۔ ایک چور چوری کرتا ہے اور تمہاری طرح خود کو اچھا اور خوش باش سمجھتا ہے۔ یہاں واجد احساس نے ڈاکٹر صاحب کو روک کر بتانے کی کوشش کی کہ چور تو دوسروں کا نقصان کرتا ہے اور اس سماج کا بدترین شخص ہے۔ بھائی کس بنیاد پہ؟ یہ تو ذاکر صاحب کہہ رہا ہے، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں اور سماج کے ساتھ میرا سلوک بہترین انسان کا ہے، میرا خیال میرا ذاتی عمل ہے، اس میں نے چوری کہاں کی ہے؟ مگر ڈاکٹر صاحب اسی قسم کے جواب الجواب سے تو ڈرتے ہیں، لہٰذا اس کو بدتمیزی سے ڈانٹ دیا۔ دوسری مثال ہٹلر کے قتل عام کی دی کہ اگر اس کو پکڑ لیا جاتا تو 5 منٹس اس کے مرنے میں لگتے تو ان کروڑوں انسانوں کے قتل کا بدلہ کیسے پورا ہوتا؟ یہ جواب بھی غیر متعلق تھا۔ یہ دلیل تو ہم حساب کتاب کے منکر کو دیتے ہیں کہ محشر کیوں برپا ہوگا، اس کا اللہ کے وجود اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ یہاں بھی وہ ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہے کہ سرکار میں نے تو ایک قتل بھی نہیں کیا، مجھے آپ کروڑوں کے قاتل کے انجام سے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ مگر وہی بدتمیزی بری ڈھانٹ یہ ڈیبیٹ کرنے کی جگہ نہیں۔ مطلب واجد احساس کو اس کے سوال کا جواب بالکل نہیں ملا، محلے کے مسجد کے امام کا خطاب سننے کو ضرور ملا۔ اب ہمیں
ہم ہی کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا، انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا۔ اچھا، قاری حنیف ڈار صاحب نے اس کا ایک تفصیل سے بات کی ہے، ان کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ میں اب ٹائم نہیں ہے، بہت لمبی بات ہوگی تو میں آپ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہاں تک جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا نا، وہ صرف یہ تھا کہ ذاکر نائک جس کانٹیکس میں، جس فقہی، جس کلامی مکتب کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ان کا جواب بالکل پرفیکٹ درست ہے، یہی جواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب ممکن نہیں ہے۔ لب و لہجہ انداز اس میں بالکل جائز ہے، تو ہر انسان کو اس کو بہتر کر کے کہنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ یہی سوال کسی امامی عالم سے کرتے، شیعہ عالم سے، یا ایک معتزلی سے کرتے، یا کسی ماتریدی سے بھی کر لیتے، تو پھر وہ اس کو پہلے آپ کو اپنی توجیہ اور فلانا عقل کیا ہے، اس کی حدود اور عقلی لحاظ سے برا کیوں ہے، وہ آپ کو بتا دیتا، پھر اس کا کہتا اللہ میاں نے بھی اس کو ایسے ہی کہا۔ لیکن جو بالکل سیکولر ایتھیسٹ ہوگا، اس کے ساتھ پھر ذاکر نائک صاحب جس انداز سے بات کرے، وہ اسی انداز سے ہی بات ہوگی۔ یہاں پر ہم صرف چونکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس کا جو نقطہ ہے اس کو پیش کیا جائے، اور اس کانٹیکس سے اس تناظر کو بھی پیش کیا جائے، کیونکہ جب آپ اس تناظر کو ہٹا کے بات کرتے ہیں تو پھر مسائل ہو جاتی ہے یہاں تک۔ اچھا، ایک اور چیز جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر ہمارے ہاں دوستوں کو بہت ناراضگی ہے، اور بالکل ہر ایک کو اپنے اس کی خیال کو رکھنے اور اس کو بیان کرنے کی آزادی اور ناراضگی بھی رکھنے کی آزادی ہونی چاہیے بھائی، وہ یزید سے متعلق۔ اچھا، وہ پرانا کوئی بیان ان کا ہے، آپ غالباً اس مرتبہ انہوں نے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ دیکھیں، یزید سے متعلق ہم نے بہت تفصیل سے اور تحقیق کے ساتھ بہت مفصل گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے؟ امام عالی مقام امام حسین اور یزید علیہ ان دونوں سے متعلق خود اہل سنت کے ہاں تناظر کیا بنتا ہے، یعنی ان کے ہاں یہ جمہور اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ امام حسین حق پر تھے، یزید جو ہے ان ناجائز حکمران تھے، یا حکمران بننے کے بعد ان کی حکمرانی غلط ہو گئی کیونکہ وہ فاسق ہو گیا تھا، یا وہ بنیادی جو مطلوب ہے ایک حاکم کے لیے اس سے وہ یزید نکل گیا تھا، لہٰذا امام حسین نے جو اقدام کے بالکل درست ہے، امام حسین حق پر ہے۔ ایک اقلیتی موقف ہے، اور جو آج کا ہمارے یہاں جو سلفی مکتب کے لوگ، مجھے حیرت ہے، بلکہ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، ہوتا ہی ہے، ان کے ہاں اس پہ بڑی لمبی کتابیں، بھائی اتنی موٹی موٹی آ رہی، یزید رحمۃ اللہ علیہ، امام شکر امام نے ابھی تک میرے شاید نہیں پڑھا کہیں، خلیفہ برحق یزید فلانا محمود عباسی اور اس طرح کے کچھ لوگوں نے اس پہ لکھا، تو ان کا میں سے کچھ کا وہابی یا اہل حدیث میں بھی ایک سے زائد آ رہا ہیں، لیکن اس وقت اس رائے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ زیادہ انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ صلاح الدین یوسف کے غالباً اتنی موٹی کتاب ہے 900 صفحے پر، تو ان کا موقف یہ ہے کہ یزید جو ہے خلیفہ برحق تھا، صحیح خلیفہ تھا۔ اچھا، اب جو خلیفہ برحق کے خلاف اگر آپ اٹھتے ہیں، آپ قیام کرتے ہیں، آپ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، آپ اس کو حکمرانی سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں پھر جو بھی اٹھے گا وہ غلط ہوگا۔ اچھا، اب امام حسین کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک طرف سنیوں کا جو مجموعی تصور صحابہ ہے، وہابی ہو، حنفی ہو، جو بھی یعنی اہل سنت کے ہاں تصور صحابی، اس کی روح سے جب تک آپ کی امام حسین کی صحابیت آپ کے لیے موجود ہے، آپ امام حسین کو اس طرح سے نہیں تنقید کر سکتے جس طرح آپ غیر صحابی کو کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہاں پر وہ کہتے ہیں امام حسین سے اجتہادی غلطی ہو گئی، بس یہ سب سے نرم الفاظ امام حسین کو غلط قرار دینے کی، وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے امیر معاویہ اور حضرت علی کے مقابلے پہلے سنت یہ کہتے ہیں کہ اس میں امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، یعنی امام علی حق پر تھے، ان کا اجتہاد صحیح تھا، عملی طور پر وہ ٹھیک تھے، حق پر تھے، یہ معاویہ نے جو کچھ کیا امیر شام نے، وہ امیر معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی۔ یہ مسئلہ اہل سنت کے تصور صحابیت کے۔ تو اب ذاکر نائک صاحب نے اس پہ جو بھی بات کی ہوگی اس سے، اور میں جیسے شروع میں بھی آپ سے کہا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی اس طرح، وہ یہ کہتے قرآن اور صحیح حدیث میرا دین ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسرا، جو کچھ وہ فقہی یا کلامی چیزیں بیان کرتے ہیں، اس میں وہابیت جو ہمارے پاس موجود ہے، یا مکتب محدثین جو ہمارے پاس ہے موجود، آپ کو اس کی پوری جھلک ان کی گفتگو نظر آتی ہے۔ تو اس وقت جو انہوں نے یہ بات کی ہے، اسی تناظر میں کی ہے جس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ امام حسین جو ہے وہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اگر یہ اس طرح ہے۔ باقی ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر کچھ ایسے ناصبی جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ہی اس کے اندر برا بلا کہنے پر آتے ہیں، وہ صرف حسین پہ نہیں، پورے اہل بیت کا جو ایک تصور موجود ہے، یعنی حضرت علی اور حسنین اور سب کو ان کے اوپر نقد کرتے ہوئے یا بتہذیبی سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ناصبی کا مطلب یہ ہوتا ہے آدھا اہل بیت، یعنی جو شیعہ جو اہل بیت کے دشمن ہے، شیعہ نہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہے وہ ناصبی ہو گیا بھائی۔ تو جس طرح رافضیوں سے متعلق، شیعوں سے متعلق سمجھاتے ہیں کہ دشمن صحابہ ہے تو وہ کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہوئے احترام رکھنا ضروری نہیں ہے، برا بلا بھی کہتے ہیں، تو ناصبی اسی طرح خلفاء یعنی صحابہ کے مقابلے پہ جن لوگوں کو رکھا گیا یعنی اہل بیت کہا گیا، وہ ان کے اوپر۔ تو ذاکر نائک صاحب نے وہ بات کر دی، لیکن اب وہ دوبارہ احتیاط کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں ایک اسلامی مناظر ہوں، تو مجھے شاید ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ ابھی بھی ان کا نقطۂ نظر کیا ہے مجھے نہیں پتہ، میں نے یہ چاہا کہ صرف یہ بتا دوں کہ اس کا کانٹیکس کیا بنتا ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ذاکر نائک صاحب نے وہ یتیم
بچیوں کے حوالے سے جو بیانات دیے اس پہ کیا وہ اختلاط مرد و زن اور اس سے متعلق فقہی مسائل ہے. اب اس میں ظاہر سے ہر لحاظ سے اس پہ تنقید ہو سکتی ہے. اور پھر ان کا جو انداز تھا، ہم نے اس پہ جب شروع دن اس پہ لکھا تو کئی لوگوں نے ہمیں برا بلا کہا کہ تمہیں تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. وہ بچوں کو شیلڈ دینا مسئلہ نہیں تھا، وہ چونکہ ٹائم ان کے شیڈول میں نہیں تھا، پھر انہیں دوسری جگہ جانا تھا، بڑے ذرائع سے انہوں نے کیا تو ہم نے اپنے پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا پہلے والا موقف ہی درست تھا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنے فہم مذہب کی بنیاد پہ یہ کام کیا کہ چونکہ اس کے اندر جوان لڑکیاں بالغ و خواتین لڑکیاں ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے بیٹی کی وہ ٹائٹل لگائے. پھر اس کو اب وہ جو چھونے والی بات کر ایسا نہیں تھا نا، مطلب آپ شیلڈ دیتے ہو یا آپ جیسے کسی ریسیپشن سے پہ جاتے ہیں اپنے ٹکٹ تھماتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز کیا وہاں چھونا ہوتا ہے، اور اگر غیر ارادی تو ٹچ ہو بھی جائے تو اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہے نا. تو یہ اس طرح سے نہیں، میرے خیال سے ذاکر صاحب کو ان کے اپنے مذہبی یا مسلکی کانٹیکس میں بھی اس بات کی اس طرح سے گنجائش نہیں بنتی جس طرح ہم باقی چیزوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ گنجائش کیوں ہے. ان کے اپنے مذہب اور مسلک کے تناظر میں، مسلک سے مراد جو ان کا فہم دین ہے اس کے تناظر میں اس کی کیا بات بنتی تھی. تو ایک تو یہ باقی رہی پی آئی اے والی بات، تو اس پہ بھی ہم نے تبصرہ کر دیا تھا کہ بھائی وہ بات بالکل ایک غیر جانبدار ہے، اس حساب سے ہم رہیں تو بات اچھی نہیں لگی کسی لحاظ سے، مطلب کہ ان کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی. تو بس یہ کچھ چیزیں تھیں. میں نے کہا کہ ذاکر نائک پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، ہر طرح سے ان پہ تفصیلیں باتیں ہو رہی، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی ذرا ایک غیر جانبدارانہ معروضی انداز سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں غیر جانبداری دکھانے میں یا برقرار رکھنے میں، یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ بھئی نہیں آپ بالکل غیر جانبدار تھے یا نہیں تھے تو کیوں. یہ تو امید ہے آپ کو یہ گفتگو کا سلسلہ کسی حد تک پسند آیا ہوگا اور بہت برا بھی لگا ہوگا. ہر دونوں صورتوں میں آپ کے ہم ممنون و مشکور ہے. پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.